تو میں گھننا بن گیا اور میں نے کہا کوئی بندہ دبا رہا ہے بس دبانے دو، مزہ آ رہا ہے، دیکھو نہیں پیچھے مڑ کے. تو انہوں نے ایسا کندھے پہ دبانا شروع کیا، سر میں مالش شروع کی، مجھے بڑا مزہ آیا. میں نے کہا بڑا مزہ آ رہا ہے. تو میں نے دیکھا ہی نہیں پیچھے مڑ کے کون ہے. میں نے کہا جو ہو رہا ہے خود سے ہونے دو. تو جب کچھ دیر گزر گئی تو میں نے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ سفید ریش بزرگ تھے، بوڑھے آدمی تھے. مجھے بڑی شرم آئی. میں نے کہا یہ بوڑھے آدمی میرے کو 4 شادیوں والے کو دبا رہے ہیں، اچھا نہیں ہے. تو میں نے پھر ان سے معافی مانگی. میں نے کہا میں نے تو نہیں دیکھا تھا آپ کو. اصل میں انہوں نے دیکھا کہ میرے بارے میں کہ میں کسی کو بیٹھنے نہیں دے رہا اپنے ساتھ، جو بھی آتا ہے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ادھر سے دبانا شروع کرو، اس کو مزہ آئے گا تو یہ خود ہی تھوڑی دیر میں مجھ سے پوچھے گا. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. تو میں نے پھر ان سے بات چیت شروع کی، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا پتہ نہیں یہ کون سے نمبر کا عمرہ ہے ان کا. کہتے ہیں میں نے یہاں بیت اللہ کے سامنے جو ملتزم ہے اس پہ میں یہاں کتنے لوگوں کو اسی طرح سے دین کی دعوت کے کام میں لگا چکا ہوں 20-25 سال سے. یہی میرا طریقہ ہے. پھر انہیں واقعات سنائے. موبائل میں ایک سیٹ صاحب کی تصویر دکھائی جو دعوت کے کام میں لگنے سے پہلے کیا تھے اور یہاں آ کے بیٹھے. انہوں نے اس کو دبایا، دبانے کے بعد بات چیت شروع کی، پھر دین کی دعوت دی. آہستہ 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 دین سمجھاتے رہے. پھر کہتے ہیں یہاں بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے اس کے لیے دعا مانگتا رہا. یہی ان کا طریقہ واردات، یہ طریقہ. پھر انہوں نے تصویر دکھائی. اب یہ کیا بن چکا ہے؟ وہ فیصل آباد میں کسی فیکٹری کا بہت بڑا سیٹ تھا، شراب کباب اور عیاشیوں میں لگا ہوا. کہہ رہے ادھر دعوت دیتا ہوں، ادھر بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے اس کے لیے دعا مانگتا ہوں. اس کے بعد وہ اللہ کے لیے نکلتا ہے، اس کی زندگی تبدیل. کہہ رہے ابھی وہ جو عیاش شخص تھا جو بالکل عیش و عشرت میں تھا، ابھی مسجد نبوی میں ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں مسجد نبوی میں 10,000 مرتبہ درود کی تسبیح مکمل کروں گا، پھر اس کے بعد واپس آؤں. اور تبلیغ میں نکل گیا. تو ایسے وہ 20 سال سے دعوت کا کام کر رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اللہ کی راہ میں نکال چکے. اس وقت مجھے ایک اندازہ ہوا کہ دین کی خدمت اللہ بہت سو سے لے لیتا ہے. خدمت کا جذبہ پیدا ہونا یہ بہت کم لوگوں میں. وہ جو بزرگ تھے وہ دین کی خدمت تو بہت سے لوگوں سے اللہ لے رہے ہیں، لیکن وہ والا جذبہ کیا ہر ایک میں ہوتا ہے؟ جذبہ تو دیکھو بھائی، ایسی فکر ہے ادھر حرم میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ہی لوگوں کو دعوت اور پھر ادھر پاؤں دبانا سر دبانا. ہم تو دعوت دیتے ہیں بھائی دین پہ آنا ہے آؤ، نہیں تو جاؤ جہنم میں. دین پہ چلنا ہے اچھی بات ہے، نہیں چلنا جاؤ جہنم بھی. تو بہت سے لوگ جہنم میں بھی جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ کیا خیال ہے؟ ہم چھوٹے بچے تھے جب ہم صدر میں گھوم رہے تو ایک بندے کو میں نے دیکھا وہ سی ڈی بیچ رہا ہے فحش ویڈیو کی، انڈین فلموں کی یا ایسی فحش چیزوں کی. تو میں نے اس کو تھوڑا سا سمجھایا. میں نے کہا تم کیوں کوئی اور کاروبار کرو، لوگوں کو تم یہ چیزیں حرام چیزیں بیچ رہے ہو. مجھے کہتا ہے مجھے ایک بات بتاؤ، کیا لوگ میں جہنم میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ بہت سارے لوگ. میں نے کہا جائیں گے. کہہ رہے یہ اسی سلسلے میں کہہ رہے سب نے جنت میں تھوڑی جانا ہے. تو جہنم میں جانے کے لیے میں نے یہ انتظام کیا ہوا ہے کہ جس نے جانا ہے یہ خریدے جائے جہنم. میں نے کہا وہ تو چلے جائیں گے، تجھے بھی اپنے ساتھ سیکھیں گے. تو کچھ لوگوں کا یہ بھائی جاؤ جنت میں جاؤ، جاؤ جہنم میں جاؤ. تو اس لیے اللہ سے کیا دعا مانگنی چاہیے؟ اے اللہ قوت کے ساتھ طاقت کے ساتھ دین کی خدمت کو، ہمت کے ساتھ. طاقت بھی ہو دین کی، بعض دفعہ طاقت ہوتی ہے ہمت نہیں ہوتی، سست ہوتا ہے انسان. عافیت کے ساتھ، بعض دفعہ دین کی کام میں آزمائشیں اتنی آتی ہیں کہ کسی بڑی مشکل میں پھنس جاتا ہے. تو عافیت کے ساتھ. اے اللہ قوت ہمت عافیت 4 لفظ میں نے استعمال کیے تھے. اخلاص، بعض مرتبہ قوت بھی خوب طاقت کے ساتھ کام کرتا ہے. دین کی طاقت ہوتی ہے اس کے جسم میں خدمت، دین کی خدمت کرنے کی. ہمت بھی ہوتی ہے، سستی نہیں ہوتی. اور قوت ہمت عافیت کے ساتھ. اور چوتھی چیز اخلاص نہیں ہوتا، کر رہا ہوتا ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. اخلاص کے ساتھ. اور 5ویں چیز کا پھر میں نے اضافہ کیا ان بزرگ کو دیکھ کے جذبے کے ساتھ. اے اللہ جذبہ وہ چاہیے جو میں نے دعا ہمیشہ مانگتا ہوں، اے اللہ وہ والا جذبہ چاہیے جو اس بزرگ کا جذبہ. اتنے بڑھاپے میں دیکھو، مجھے وہ دعوت دینے کے لیے نہیں، وہ ویسے ہی سلام دعا کے لیے انہوں نے ہاتھ پاؤں دبائے، لیکن مجھے انہوں نے سمجھا دیا کہ کیسے دعوت کرنا ہو. کوئی نئی بھی بات سن رہا چاہ رہا ہو تو اس کو بھی سنا دیتے ہیں.
تو آپ طلبہ ہو، دیکھو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جو مدرسے سے فارغ ہونے والے طلبہ ہیں دنیا میں انہیں کچھ ملے نہ ملے، یہ جو علماء ہیں نا، عوام لوگ، یہ ایک لفظ زبان پہ بہت ملاتے ہیں، کہتے ہیں مولویوں کے تو بڑے ہی مزے ہیں، مولویوں کے تو بڑے ہی مزے ہیں۔ پھر وہ میرا حوالہ دیتے ہیں، اس مولوی کو دیکھو کبھی کینیڈا میں گھوم رہا ہے، کبھی امریکہ جا رہا ہے، کبھی افریقہ میں، کبھی بنگلہ دیش، کبھی کہاں کبھی کہاں، کبھی جاپان کی ٹرینوں میں سفر کر رہا ہے۔ مولویوں کے بڑے مزے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اور باتیں بھی 4 شادیوں کی، اور صرف باتیں نہیں کرتا، رکھی بھی ہیں۔ مولویوں کے بڑے مزے ہیں۔ جب لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں نا، میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو تم بھی کیا بنا دو، مولوی۔ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ تو چند فیصد ہوتے ہیں، 100 میں کوئی ایک آدھ مولوی ہوتا ہے میرے جیسا نالائق، ورنہ 99% تو مفتی شہید اللہ صاحب جیسے ہوتے ہیں جنہیں دنیا میں کوئی جانتا نہیں ہے، اور خدمت اتنی کہ اتنا بڑا مدرسہ، اور آگے جو مدرسے سے علماء نکلیں گے، طلبہ نکلیں گے، وہ کہاں کہاں جا کے دین کی خدمت کریں گے۔ تو یہ سارا صدقہ جاریہ کس کا ہوگا؟ کس صاحب کا ہوگا؟ اتنی محنت ہے، اتنی محنت۔ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں جو مدرسے کے لیے فارغ کر دیا جس نے اپنے آپ کو، اس میں اس کا امکان بہت کم ہے کہ وہ ریاکار ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں جب اسلامی حکومتیں ہوا کرتی تھی، علماء کو سونے میں تولا جاتا تھا۔ ماضی اٹھا کے دیکھیں، علماء کی بہت قدر تھی۔ اب ہر جگہ علماء کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ہر جگہ توہین آمیز لہجے سے بات کی جاتی ہے، ان کا نام توہین۔ گھر میں بھی رشتہ لینے جاؤ، رشتہ نہیں ملے گا۔ آپ بولو میں پائلٹ ہوں، رشتہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ آپ بولو میں ڈاکٹر ہوں، مل جائے گا فوراً۔ آپ بولو میں بہت بڑا بزنس مین ہوں، ملے گا۔ آپ بولو، لڑکی کے ابا پوچھ رہے ہیں بیٹا کرتے کیا ہو، میں مولوی ہوں، ملے گا؟ چائے بھی نہیں ملے گی، رشتہ تو دور کی بات ہے، چائے بھی نہیں ملے گی۔ ہم جب مولوی بنے ہمیں یہی تانا دیتے تھے لوگ، تمہیں تو کوئی رشتہ ہی نہیں دے گا۔ میں نے ویسے ہی مذاق میں کہہ دیا تھا 4 شادیاں کروں گا، مجھے بھی لگ رہا تھا ملے گا تو ایک بھی نہیں لے گی، بولنے میں کیا جا رہا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھوڑی ہے۔ تو قربانی بہت زیادہ ہے۔ اب دیکھو شیطان نے ہمارا پیچھا چھوڑ دیا ہے یا ساتھ لگا رہے گا شیطان؟ کیا یہ ممکن ہے کہ شیطان کہے کہ اس طالب علم نے اتنی قربانی دی، دنیا چھوڑ کر گاؤں میں آ کے مدرسے میں جوانی کا بہترین حصہ اس نے لگا دیا، تو اب چونکہ اب تو اس نے نیک بننے کا، دین کی خدمت کا فیصلہ کر ہی لیا ہے، چلو اب اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ ایسا ہوتا ہے؟ کبھی شیطان نے کسی کو چھوڑا آج تک؟ شیطان ہی کہاں جب چھوڑ دے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ اسٹائل بدل دیتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے، اس نے بھی درس نظامی پڑھا ہوا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے اس کو کدھر سے گمراہ کرنا ہے میں نے۔ تو شیطان کیا کرے گا؟ جب آپ نے اتنی بڑی قربانی دی، مدرسے میں آئے، تو آپ سے وہ کام کروانا شروع کرے گا جس سے آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں۔ سب سے پہلی بات، آپ کے دل میں آپ سے محنت کے جذبے کو ختم کرے گا۔ پڑھو نہیں، بس آپ آئے مدرسے میں، کبھی فیس بک دیکھ رہے ہیں، کبھی ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں، کبھی اس سے بات، کبھی اس سے دوستی، کبھی اس سے گپ شپ، پڑھائی میں دلچسپی نہیں ہے۔ بٹی یا سانچے میں برف کے جو آئس کیوب ہوتی ہیں ان میں پانی ڈالو گے برف بن کے نکل آئے گا۔ تو بعض طلبہ نے یہ سمجھ لیا ہوتا ہے کہ ہم مدرسے میں آ گئے، 8 سال ہم گزاریں گے عالم مفتی بن کے مارکیٹ میں آ جائیں گے۔ ایک فیکٹری ہے، گنے کا رس ہے، ادھر سے گنا ڈال رہے ہیں، ادھر سے رس نکل کے باہر آ رہا ہے، تو ادھر سے اپنے بچے کو ماں باپ نے مدرسے میں ڈالا، ادھر سے مفتی بن کے باہر نکل گیا۔ ایسا نہیں ہوتا بھائی، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ آپ جب اس فیکٹری میں آؤ گے، شوق سے پڑھو گے، مطالعہ کرو گے، استاذ کے سبق میں دھیان دو گے، پوری ذمہ داری کے ساتھ پھر تکرار کرو گے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ پڑھنے کے لیے کون کون سے درجات، کون کون سے اسٹیپ سے گزرنا ضروری ہے، اس کے بغیر کتابیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، نہ آپ کی کھوپڑی شریف میں بیٹھیں گی۔ حضرت حکیم الامہ نے لکھا ہے، کیا تجربوں سے فرمایا، سب سے پہلا آپ کا جو کل سبق ہے، ہدایہ پڑھنی ہے، قدوری پڑھنی ہے، بخاری پڑھنی ہے، ترمذی پڑھنی ہے، سب سے پہلے آپ اس کو خود سمجھو، استاذ کے سمجھانے سے پہلے۔ عبارت بھی اس کی خود حل کریں، بغیر اعراب والی عبارت وہ بھی حل کریں، پھر عربی شروحات دیکھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیا لکھا ہوا ہے یہ،
اور اتنا مطالعہ کریں اس کا کہ آپ معلومات اور مجہولات ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں. سمجھ میں آیا؟ معلومات مجہولات. مثال کے طور پر فقہ کی پہلی کتاب ہے قدوری. آپ نے کیا کرنا ہے؟ کل آپ کا سبق ہے, آج آپ نے قدوری کا خود مطالعہ کرنا ہے. آپ کہو گے ہم نے تو استاد سے پڑھی نہیں, ہمیں کہاں سے سمجھ میں آ گئی؟ اگر سمجھ میں آ رہی ہوتی تو استاد سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی آپ سمجھو کیا لکھا ہوا ہے اس میں, کچھ سمجھو. بنگلہ دیشی بنگالی کتاب یا اردو کتاب بنگلہ زبان یا اردو زبان دیکھنے کی اس میں اجازت نہیں ہے. جاہل رہ جاؤ زیادہ اچھا ہے. لیکن یہ علوم عربی میں ہے, عربی کتابیں پڑھنے کی صلاحیت نہیں آئے گی تو کوئی فائدہ نہیں. آج تک کبھی آپ نے دیکھا کوئی ڈاکٹر اردو کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر بناؤ؟ جب MBBS میڈیکل سائنس کا نصاب انگلش میں ہے تو وہ انگلش میں ہی پڑھا جائے گا. جب تک اردو میں کنورٹ نہیں ہوتا. ہو جائے کنورٹ تو ایک الگ بات ہے, ابھی تک تو نہیں ہوا. اب ڈاکٹر کیا کر رہے ہیں؟ انگلش کتاب ہے اس کا گوگل سے اردو ترجمہ کر کر کے لوگوں کو ٹیکے لگا رہے ہیں. پیناڈول کا اردو ترجمہ ٹیکا لگا رہے ہیں. اردو میں پتہ نہیں کیا نکلی وہ گولی پیناڈول, دافع درد شقیقہ, یہ اردو ترجمہ ہوگا پیناڈول کا. تو بیڑا غرق کر دے گا. اب ہمارے طلبہ کیا کر رہے ہیں؟ کتابوں کا کی اپنی مادری زبان میں, چاہے وہ بنگلہ دیشی زبان ہو چاہے وہ اردو زبان ہو, اس میں ترجمے کر کر کے رٹے لگا لگا کے سبق یاد کر رہے ہیں. اس سے بیڑا کیا ہو جائے گا؟ غرق, برباد صلاحیتیں. آج جو مارکیٹ میں اتنے نئے نئے مفتی آ رہے ہیں نا, افلاطون بنے ہوتے ہیں, سفرا کو ایسی تحقیقات آ رہی ہیں اس لیے کہ جاہل ہوتے ہیں. اگر وہ جاہل نہ ہوتے تو مجتہدین کے خلاف کبھی نہ چلتے, اپنی رائے کبھی قائم نہ کرتے. کیونکہ آپ 15ویں صدی میں تھوڑی ہم محققین پیدا ہو رہے ہیں کوئی نئے. اسلام تو بہت پرانا ہے. مجھ سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں, امام حنیفہ کو نہیں مانتے. اگر تو امام حنیفہ تورات انجیل کو مانتے تھے, ان کے جو فتوے ہوتے تھے شاید تورات انجیل سے ہوتے تھے. چونکہ خود جاہل ہیں, ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کی دلیل سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے, حدیثوں کے ترجمے تک نہیں آتے ہیں. تو پھر ایسی جگہ پر محققین, نام نہاد محققین ہی پیدا ہوں گے. اور ان محققین جو مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا نئے نئے, ہر مفتی کا فتویٰ دوسرے سے الگ ہوتا ہے. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہو. افریقہ میں گیا, وہاں بھی ہمارے مدارس. میں نے پوچھا بھائی کیا یہاں پر ہمارے علماء کے علاوہ وہ فقہ شافعی پڑھاتے ہیں؟ وہاں پہ ہیں ہمارے مدارس, مگر پڑھاتے کیا ہیں؟ فقہ شافعی, کیونکہ شافعی لوگ زیادہ ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے ان کو سمجھایا تھا کہ یہاں کا فقہ چینج نہیں کرنا, تبدیل نہیں کرنا, جو فقہ ہے وہی پڑھاؤ ان کو, جو عوام میں رائج ہے. تو 8 سال پڑھاتے ہیں, عالم بناتے ہیں. کہتے ہیں ہم یہاں 8 سال میں بھی مقلد بناتے ہیں شافعی فقہ کا, اور یہاں جو دوسرے حضرات آتے ہیں نا محققین, وہ 2 سال میں مجتہد بنا کے نکالتے ہیں. ہم 8 سال میں نہیں مجتہد بنا پا رہے, یہ 2 سال میں مجتہدین کے سانچے نکل رہے ہیں. سانچے پتہ ہے؟ چھوٹی پیکنگ کے مجتہد. اور وہ مجتہد مارکیٹ میں آتا ہی, ابو حنیفہ کا یہ قول غلط, قرآن و سنت کے خلاف. امام مالک کا یہ قول قرآن و سنت کے خلاف. پھر دوسرے کا قول اس کے خلاف, تیسرے کا قول ان دونوں کے خلاف, چوتھے کا قول ان تینوں کے خلاف. عجیب تماشا بنا لیا. علم عمق جب پیدا ہوتا ہے, گہرائی, تو اختلاف بڑھتا نہیں ہے, کم ہوتا ہے. اور جب علم میں کمزوری ہوتی ہے تو اختلاف بڑھتا ہے. ہر آدمی محقق, میرا فتویٰ, میری رائے, میرا قول. او بھائی جاہل ہے تو, تیرا قول کہاں سے آ گیا؟ تو اب مارکیٹ میں نیا آیا ہے, 1400 سال سے لوگ گھاس کھا رہے تھے کیا؟ مشہور واقعہ ہے نا امام مالک کے. ایک افریقہ میں ایک عورت گئی مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھنے کے لیے, وہ بھی کوئی مجتہد تھے. کہنے لگی کہ مجھے اس مسئلے کا جواب دیں. اس مفتی صاحب نے کہا امام مالک کا قول بتاؤں, کیونکہ امام مالک کی فقہ بہت ہے, یا قرآن و حدیث سے بتاؤں؟ اس نے کہا امام مالک کا قول بتا دے. وہ قرآن حدیث تجھ سے زیادہ اچھا سمجھتے تھے, تو قرآن حدیث کے نام پہ پتہ نہیں کیا پہنا دے گا مجھے. خیر یہ الگ ٹاپک ہے, اس کو میں آؤں گا انشاءاللہ. تو محنت میں پہلا کام کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے جو کتاب آپ نے صبح پڑھنی ہے, رات کو اس کا اچھی طرح سے مطالعہ کر کے خود سمجھنا ہے. خود سمجھنے میں پورا نہیں سمجھ میں آئے گا, یہ پتا چل جائے گا کون سی چیز مجھے خود سے سمجھ میں آ رہی ہے, اس میں مجھے استاد کی ضرورت نہیں ہے, اور کون سی چیز ایسی ہے جو استاد سے سمجھے بغیر میری سمجھ میں نہیں آ رہی. اور آپ کے اندر اس طرح مطالعہ کرنے سے سمجھنے کی استعداد پیدا ہو جائے گی. پہلی اینٹ رکھی جائے گی خود سمجھنے کی کتاب. حضرت حکیم العلماء نے لکھا, پھر اگلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ استاد کے سبق کو پھر غور سے سنیں کہ یہ تو میں نے سمجھا ہوا تھا, یہ جو نہیں سمجھا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے. یہ دوسرا ہو گیا. تیسرا درجہ کیا ہے؟ پھر تکرار کر کے, آپس میں تکرار کر کے اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین. تکرار کسے کہتے ہیں؟ خود طلبہ کو جمع کر کے وہ پڑھا دو. اس طرح سے اگر آپ کتابیں پڑھو گے تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر پڑھانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی.
ہم نے کتنی کتابیں ایسی ہیں مدرسے میں پڑھی اور پڑھتے ہی پڑھانا شروع کر دی، بلکہ اس سے کتاب سمجھنے کی ایسی صلاحیت پیدا ہوگی کہ بہت سی کتابیں جو آپ نے نہیں بھی پڑھی ہیں جب آپ کے ہاتھ میں آئیں گی آپ مطالعہ کر کے پڑھا دو گے، کیونکہ پڑھنا آ گیا ہے، آپ کو سمجھنا آ گئی یہ کتاب۔ اور بہت سے مدرسوں میں کیا ہوتا ہے، استاد آتے ہیں بیٹھ کے پڑھنا شروع کرتے ہیں، طالب علم ہل رہا ہوتا ہے، وہ ہلتا رہے گا قیامت تک، اسے کچھ بھی نہیں آئے گا، کچھ بھی نہیں آئے گا اس کو، وہ کاپیوں پہ کاپیاں نوٹس تیار کرتا جائے گا۔ ایک طالب علم تھا نا گاؤں میں، استاد پڑھاتے تھے اور وہ لکھتا رہتا تھا کیا پڑھا رہے ہیں، تو 8 سال میں اس نے اتنے رجسٹر جمع کر علم کے خزانے لے کے چلا، وہ طریقے سے نہیں پڑھا جو حکیم الامہ نے بیان کیا ہے۔ جب سارے خزانے لے کے اپنے گاؤں میں گیا، لوگوں نے کہا 8 سال پڑھ کے آیا ہے، بہت بڑا کوئی مفتی بن گیا ہوگا، اب اس سے جو مسئلہ پوچھیں وہ کہہ رہے وہ کتاب میں، اب وہ والا سبق تلاش کرے گا۔ ایک دن کہیں بکریاں آئیں، اس کی کتابیں کھا، اب لوگ اس سے کچھ پوچھتے، وہ کہتا بکری کے پیٹ میں، سارے علوم کہاں گئے، بکری کے